ایک روحانی بزرگ تھے، انہوں نے ایک گاؤں کا دورہ کیا، سارے لوگ ان سے دعا کے لیے ریکویسٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ اپنے حالات کے بدلنے کے لیے ان سے طریقے پوچھ رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن میرے گھر میں آ کر۔ تو خیر یہ صاحب بزرگ جو تھے ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میری جو ہے وہ بھینس کے لیے آپ دعا کریں کہ وہ زیادہ دودھ دیا کرے، کیونکہ میری ساری گزر بسر کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ کیا تم صرف بھینس کی کمائی پر ہی اپنا گھر کا سارا نظام چلا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میری اصل میں کافی زرعی اراضی ہے، زمین تو ہے، لیکن اس پر کوئی بہت زیادہ فصلیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر کافی کام کرنا پڑتا ہے، محنت والا کام بھی ہے، تو اس لیے پھر میں اس طرف تو ٹائم نہیں دے پاتا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھینس کے حوالے سے ہی آپ دعا کر دیں۔ خیر ان بزرگ نے ان کے لیے دعا کر دی، اور جب اس گھر سے باہر نکلے تو اپنے ساتھ جو ایک ان کے مرید چل کے جا رہے تھے ان کو کہا کہ رات میں تم اس کی بھینس کو کا رسا کھول دینا اور اسے بھگا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دوبارہ اس گاؤں میں آنا ہوا، اور آ کر انہوں نے سب سے پہلے اسی وہ جو صاحب تھے ان کے گھر جا کے تو دستک دی۔ اندر سے وہ صاحب نکلے تو خیر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کر کے بٹھایا۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھی سناؤ، کیا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حالات تو میرے بڑے اچھے ہیں، میری بہت اچھی فصل ہوتی ہے، اور میرے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر سارے لوگ بڑا رشک کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب آپ سے میں نے دعا کروائی تو اسی رات میری بھینس کی رسی کسی نے کھول دی اور وہ بھاگ گئی، جس کے بعد کچھ دن تو میرے بڑی ہی مشکل میں گزرے، لیکن وہ آپ کی چونکہ پیچھے دعا تھی تو اس دعا نے مجھے طاقت دی، اور میں اپنی زمین پر جس پر میں نے فصل اگانی تھی اس پر میں نے پھر رات دن ایک کر دیا، بہت محنت کی، اور اس محنت کے نتیجہ میں میری بہت اچھی فصل ہوئی، اور یہ دوسرا سیزن ہے۔ بزرگ یہ بات سن کر مسکرا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، ہم سب کی زندگی میں بھی ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بھینس باندھ رکھی ہوتی ہے۔ یہ بھینس کوئی ایک دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر ہماری سوچوں کو رکھتی ہے۔ وہ آپ نے ہاتھی کے بچپن کی بات تو سنی ہوئی ہے نا، جس میں اسے ایک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے کیلے کے ساتھ، اور پھر شروع میں تو وہ کوشش کرتا ہے، لیکن بڑا ہونے پر وہ اس کوشش کو ترک کر دیتا ہے، حالانکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بآسانی اس رسے سے اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، لیکن وہ دراصل اس رسے سے نہیں، اس کیلے سے نہیں، بلکہ اس خیال سے بندھا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت دفعہ کسی ایک خاص دائرے کے اندر ہی اپنی سوچ کو رکھتے ہیں، ہم اس کو ریوزٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو دوبارہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، اور رات اور دن لیل و نہار گزرتے رہتے ہیں۔ ضرور دیکھیے، وزٹ کیجیے، اپنی ان روٹینز کا، ان خاص عقائد کا، ان خاص سسٹمز کا جائزہ لیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بھی کوئی بھینس اسی طرح کسی رسی کے ساتھ بندھی ہو۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں بہترین خوشیاں اور آسودگی اور خوشحالی آپ کا مقدر کر دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔